نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اہم دورے پر واشنگٹن پہنچ گئے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے آج ملاقات شیڈیول۔ پاک امریکہ تعلقات، تجارت، سرمایہ کاری اور اقتصادی تعاون پر بات چیت ہوگی۔ پاکستانی کمیونٹی اور امریکی تھنک ٹینک سے ملاقاتیں بھی شیڈیول۔ اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے، خوراک کو بطور ہتھیار استعمال کیا جا رہا ہے۔ عالمی اداروں کو غیر انسانی صورتحال کے خلاف اٹھنا ہوگا۔ اسحاق ڈار کی نیو یارک میں الجزیرہ ٹی وی سے گفتگو۔ مانسون کا چوتھا سپیل، لاہور سمیت مختلف شہروں میں بارش، ملتان میں جل تھلے، سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں، نشیبی علاقے زیر آب۔ محکمہ موسمیات کی آج بھی پنجاب کے مختلف اضلاع میں بارش کی پیش گوئی۔ لاہور، سیالکوٹ اور فیصل آباد میں اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ طوفانی بارشیں اور لینڈ سلائیڈنگ، دیامر سے چلاس اور گانچے تک ہر طرف تباہی کی داستان۔ لاپتہ 25 سیاحوں کی تلاش جاری۔ دشوار راستے، ملبہ اور مسلسل بارش کے باعث سرچ آپریشن میں مشکلات۔ وادی استور اور تھور میں حالات انتہائی خراب، کئی علاقے آفت زدہ قرار۔ شاہراہ قراقرم اور گلگت سکردو شاہراہ مختلف مقامات پر بند۔ 5 سال کے عبدالہادی کی نماز جنازہ آج لودھرا میں ادا کی جائے گی۔ وزیر اعظم ہاؤس میں قبائلی عمائدین کا جرگہ۔ شہباز شریف نے میڈیکل کالجز اور انجینئرنگ یونیورسٹیز میں خیبر پختونخوا کے ضم شدہ اضلاع کا کوٹہ بحال کرنے کا اعلان کر دیا۔ مسائل سے متعلق قائم کمیٹی میں قبائلی عمائدین کو بھی نمائندگی دینے کی ہدایت۔ کہا، ضم اضلاع میں امن و امان کا قیام حکومت کی اولین ترجیح۔ پاکستان کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے تمام مکاتب فکر کے اکابرین کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ فرانس کا فلسطین کو آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کرنے کا فیصلہ۔ باقاعدہ اعلان سپتمبر میں ہونے والے جنرل اسمبلی اجلاس میں ہوگا۔ صدر ایمینوئل میکرون کا ایکس پر پیغام۔ غزہ میں فوری جنگ بندی پر زور، حماس کا خیر مقدم۔ کہا، دوسرے ممالک بھی فرانس کی پیروی کریں۔ میکرون کے اعلان پر اسرائیل تلملا اٹھا۔ نیتن یاہو نے منصوبہ شدت پسندوں کو انعام کے مترادف قرار دے دیا۔ اور تیسرا T20، پاکستان نے بنگلہ دیش کو 74 رن سے ہرا دیا۔ بنگال ٹائیگرز 179 رنز کے تعاقب میں 104 رنز پر ڈھیر۔ سلمان مرزا کی 3، محمد نواز اور فہیم اشرف کی 2 وکٹیں۔ بنگلہ دیش نے 3 میچز کی سیریز میں 2-1 سے کامیابی حاصل کی۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے اسرائیل اور حماس کے مذاکرات بے نتیجہ ختم۔ امریکی ایلچی وٹکوف نے حماس کو ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ دوحہ سے مذاکراتی ٹیم واپس بلانے کا فیصلہ۔ یرغمالیوں کی رہائی کے لیے متبادل آپشنز استعمال کرنے کا عندیہ۔ جنگ بندی معاہدے کے لیے مخلصانہ عزم رکھتے ہیں۔ اس ثالثوں نے بھی ہمارے موقف کو تعمیری اور مثبت قرار دیا۔ حماس کا امریکی ایلچی کے بیان پر حیرت کا اظہار۔ غزہ پر مکمل کنٹرول کے لیے صہیونی صفاقیت جاری۔ 24 گھنٹوں میں مزید 62 فلسطینی شہید۔ 19 افراد کو امداد تقسیم کے دوران گولیاں ماری گئیں۔ علاقے میں بھوک کے باعث دل دہلا دینے والے مناظر۔ مزید 2 شہری زندگی ہار گئے۔ تعداد 115 ہو گئی۔ مغربی کنارے میں فلسطینی جنگجوؤں نے گاڑی اسرائیلی فوجیوں پر چڑھا دی، 9 زخمی۔ فرانس کا فلسطین کو آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کرنے کا فیصلہ۔ باقاعدہ اعلان سپتمبر میں ہونے والے جنرل اسمبلی اجلاس میں ہوگا۔ صدر میکرون کا ایکس پر پیغام۔ غزہ میں فوری جنگ بندی پر زور۔ حماس کی جانب سے بیان کا خیر مقدم۔ کہا، اعلان مظلوم فلسطینیوں کے لیے انصاف کے حصول کی جانب مثبت قدم۔ دوسرے ممالک بھی فرانس کی پیروی کریں۔ میکرون کے اعلان پر اسرائیل تلملا اٹھا۔ نیتن یاہو نے منصوبہ شدت پسندوں کو انعام کے مترادف قرار دے دیا۔ کہا، فلسطینی ریاست اسرائیل کے خاتمے کے لیے لانچنگ پیڈ بنے گی جسے قبول نہیں کیا جا سکتا۔ سعودی عرب کی جانب سے بھی فرانس کے اعلان کا خیر مقدم۔ طوفانی بارشیں اور لینڈ سلائیڈنگ، دیامیر سے چلاس اور گھانچے تک ہر طرف تباہی کی داستان۔ لاپتہ 25 سیاحوں کی تلاش جاری۔ دشوار راستے، ملبہ اور مسلسل بارش کے باعث سرچ آپریشن میں مشکلات۔ ننکانہ کے انصر اور آفاق لاپتہ۔ راولاکوٹ کے صداقت اور حیدرآباد کے فراز کا سراغ نہ ملا۔ رشید، ثاقب، ناصر، جہانزیب اور ڈاکٹر نعمان کا بھی کچھ پتہ نہ چلا۔ وادی استور اور تھوڑ میں حالات انتہائی خراب۔
کئی علاقے آفت زدہ قرار، شارع قراقرم اور گلگت سکردو شاہراہ مختلف مقامات پر بند، بحالی کا کام جاری۔ گلگت میں 300 سے زائد سیاحوں کو ریسکیو کیا جا چکا۔ فہد اسلام اور ڈاکٹر مشل فاطمہ کی لودھرا میں تدفین۔ 3 سال کے عبدالہادی کی نماز جنازہ آج ادا کی جائے گی۔ مانسون کا چوتھا سپیل، لاہور کے مختلف علاقوں میں بادلوں کی گھن گرج، کینال روڈ، وحدت روڈ اور جوہر ٹاؤن کے اطراف ابر رحمت جم کر برسا۔ ملتان میں موسلادھار بارش سے جل تھلیک، سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں، نشیبی علاقے زیر آب۔ محکمہ موسمیات کی آج بھی پنجاب کے مختلف اضلاع میں بارش کی پیش گوئی۔ لاہور، سیالکوٹ اور فیصل آباد میں اربن فلڈنگ کا خدشہ، دریاؤں میں پانی کی سطح بلند۔ تربیلا کے مقام پر سیلابی صورتحال، لیا میں تونسا پل کے قریب حفاظتی بند ٹوٹ گیا، درجنوں بستیوں میں پانی داخل۔ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 14 اموات رپورٹ۔ وزیراعظم ہاؤس میں قبائلی عمائدین کا جرگہ، شہباز شریف نے میڈیکل کالجز اور انجینئرنگ یونیورسٹیز میں خیبر پختونخوا کے ضم شدہ اضلاع کا کوٹہ بحال کرنے کا اعلان کر دیا۔ مسائل سے متعلق قائم کمیٹی میں قبائلی عمائدین کو بھی نمائندگی دینے کی ہدایت۔ کہا ضم اضلاع میں امن و امان کا قیام حکومت کی اولین ترجیح۔ پاکستان کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے تمام مکاتب فکر کے اکابرین کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم سے JUI سربراہ مولانا فضل الرحمان کی بھی ملاقات۔ JUI سربراہ نے حالیہ قانون سازی پر تحفظات سے آگاہ کیا۔ وفاق کا افغانستان وفود بھیجنا آئین کی خلاف ورزی، خیبر پختونخوا کے فیصلے اسحاق ڈار اور محسن نقوی نہیں کر سکتے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی وفاقی حکومت پر تنقید۔ APC سے خطاب میں کہا گٹ طالبان کی کوئی گنجائش نہیں، صوبے میں کسی آپریشن کی اجازت دیں گے، نہ ہی دہشت گردوں کے خلاف ڈرون کے استعمال کی۔ وفاقی حکومت سرحدوں پر اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھا رہی، میرا صوبہ مجھے چلانے دیں، آپ اپنا کام کریں۔ دہشت گردوں کے خلاف تمام وسائل کا استعمال کریں گے، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو 2 ٹوک جواب۔ وزیر مملکت طلال چودھری نے علی امین گنڈاپور کو نشانے پر رکھ لیا، بولے خیبر پختونخوا میں کوئی نیا آپریشن نہیں ہو رہا، فورسز قربانیاں دے رہی ہیں لیکن سیاسی لیڈرشپ کمپرومائزڈ اور دہشت گردوں سے خوف زدہ ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کے دوروں پر تنقید کے بجائے اپنا کام کریں۔ بلوچستان میں امن کے لیے سیکیورٹی فورسز کی قربانیوں کا سفر جاری۔ مستونگ میں فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے میجر زیاد سلیم اور سپاہی ناظم حسین شہید۔ فائرنگ کے تبادلے میں 3 دہشت گرد مارے گئے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا شہداء کو خراج عقیدت۔ دہشت گردی کے خاتمے تک آپریشن جاری رکھنے کا عزم۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا بھی شہداء کو خراج عقیدت۔ معیشت کے لیے ایک اور اچھی خبر، عالمی ریٹنگ ایجنسی S&P نے 3 سال بعد پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ اپ گریڈ کر دی، معاشی آؤٹ لک بھی مستحکم قرار۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اظہار اطمینان، کہا بیرونی قرضوں کی ادائیگی کا دباؤ کم ہوگا، سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھے گا، پاکستان کو عالمی کیپٹل مارکیٹ تک رسائی بھی ملے گی۔ 26 نومبر کا احتجاج بھاری پڑ گیا، PTI کے 12 کارکنان کو 6 ماہ قید کی سزا، 1 ملزم بری۔ راولپنڈی پولیس نے سابق صوبائی وزیر راجہ بشارت کو تحویل میں لے لیا، ضمانت کے کاغذات دکھانے پر چھوڑ دیا۔ PTI کارکنان کو سزاؤں کی مذمت، اپوزیشن اتحاد کال پارٹیز کانفرنس بلانے کا اعلان، محمود اچھکزئی کا ملگیر احتجاج کا اندیا، سلمان اکرم راجہ بولے سڑک پر چلنا، اکٹھا ہونا اور آواز بلند کرنا جرم بنا دیا گیا، بانی کا جیل ٹرائل وکلا کے بغیر ہو رہا ہے، ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے، بیرسٹر گوہر کہتے ہیں صاف اور شفاف تحقیقات کے بعد سزا دی جائے۔ 5 اگست کا احتجاج کرنے اسلام آباد نہیں جا رہے، ہر جگہ پرامن احتجاج ہوگا۔ کراچی کے علاقے ملیر سلمان ٹاور کے قریب تیز رفتار ڈمپر نے ہوٹل پر بیٹھے نوجوانوں کو رون ڈالا، ایک شخص جام بحق شناخت ارشاد کے نام سے ہوئی، پولیس نے ڈرائیور کو گرفتار کر کے ڈمپر تھانے منتقل کر دیا۔ ڈھاکہ میں ACC کا اجلاس بے نتیجہ ختم، ایشیا کپ کب اور کہاں ہوگا، سوالات بدستور برقرار۔ محسن نقوی کی زیر صدارت میٹنگ میں 25 ممالک شریک،
भारत की ऑनलाइन शिरकत। चेयरमैन पीसीबी ने कहा, भारत स्पॉन्सर से मामला तय करके आगाह करेगा। जल्द एशिया कप की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। तीसरा T20 पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 74 रन से हरा दिया। बंगाल टाइगर्स 179 रन के ताकुब में 104 रन पर ढेर। सलमान मिर्जा की 3, मोहम्मद नवाज और फहीम अशरफ की 2-2 विकेटें। बांग्लादेश ने 3 मैचेस की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। रेसलिंग लेजेंड हल्क हॉगन 71 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। WWE सुपरस्टार की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप समेत दुनिया भर से मद्दाहों के ताज़ियती पैगामात।